سورہ نحل میں آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے میوے پھل اللہ تعالیٰ وہی پانی سے اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں میں دے دیا۔ رات اور دن خود ہی آتے ہیں، ٹائم پہ چلے جاتے ہیں۔ چاند اور سورج وہ بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنا ٹائم ان لوگوں کا فکس ہے۔ ٹائم ہوا تو آتے ہیں، سورج کا ٹائم ہوا سورج آتا ہے، چاند کا ٹائم ہوا چاند آ جاتا ہے، رات کا ٹائم ہوا رات آ جاتی ہے، دن کا ٹائم ہوا دن آ جاتا ہے۔ ہمارے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ، اور تمام ستارے بھی اسی کے پلاننگ تدبیر یعنی پلاننگ اسی کے سسٹم کے پابند ہیں، اللہ نے جو فکس کیا ہے۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور حیوانات یعنی جانور، حیوانات، نباتات اور معدنیات وغیرہ میں بھی بقیہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھو حیوانات بولو، جانورات، نباتات بولو گرینری، سبزی، فروٹس، اور کئی قسم کے جھاڑاں جس میں جڑی بوٹیاں ہیں، دوائیاں بنتے جس سے نباتات ہیں۔ معدنیات بولو اب جیسا کہ سونا، چاندی، لوہا، اس کو آپ معدنیات بولتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کیا کرے ہمارے لیے زمین میں پیدا فرمائے، جن کے رنگ یعنی جنسیں، نوعیں، قسمیں، خواص اور منافع الگ الگ ہے۔ اس کے رنگاں، ان کی فیملیز اور ان کی کوالٹیز سب کی اپنی الگ الگ ہے، سب کی الگ الگ ہے۔ سب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، ہمارے لیے استعمال کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانے، نصیحت قبول کرے، ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے فضا وہ بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں میں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمندر کو بھی مسخر کر دیا، اس میں سے تازی مچھی نکال کے کھا سکتے ہیں نہیں۔ اور فضا یعنی ایئر، انوائرمنٹ، موسم، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کرا ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور تم اس میں سے موتی، سمندر میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو، گلے میں ہارا بنا کے پہنتے ہیں موتی سے۔ اور اے انسان تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں میں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاؤ، مائگریٹ کرو، اس کا رزق تلاش کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی نے زمین میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر بھاری پہاڑ بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں ڈفرینٹ قسم کے چیزاں ملا کے پہاڑ بنا دیا تاکہ تو کیا ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ویٹ زمین پہ ویٹ ڈالا اللہ تعالیٰ، اور اس لیے پہاڑ بنائے کہ وہ زمین کانپنے نہ لگے، سمجھے۔ اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے، ریورس بنائے اور قدرتی راستے بھی بنا دیے اللہ تعالیٰ، نیچرل راستے، تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی منزل ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے تو اپنی منزلوں پر پہنچنے کے لیے، مقاموں پر پہنچنے کے لیے تم رستہ پا سکو، تم کو رستہ مل جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں فرمایا اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائی، یعنی دن میں راستے تلاش کرنے کے لیے، یعنی ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کی علامتیں بنائے، سائنس بنائے کہ یہ رستہ ادھر جاتا، یہ رستہ ادھر جاتا، اس کی علامتیں ہیں۔ اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں، رات میں ایسے ستاروں کا علم بھی جانتے لوگ، ستارے دیکھ کے بولتے کہ یہ رستہ کدھر جا رہا، ستاروں کے ذریعے بھی راستے پا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کی مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ، جو کوئی کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنا پیدا کر کے بھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی نصیحت یعنی اس سے مطلب وارننگ ہے تمہارے لیے، اس سے تمہارے لیے ایک چیتاونی ہے، وہ قبول نہیں کرتے اس بات سے بھی۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ جو نعمتیں تم کو دیا ہے اگر تم اس کو گننا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، تم نہیں گن سکو گے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ یہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بتاں کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو خود لوگوں ہاتھوں سے مٹی سے بنائے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مردے ہیں، یعنی وہ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ بتوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں کب اٹھائے جائیں گے، وہ بھی نہیں معلوم۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا معبود ایکتا ہے، یعنی ہمارا جو معبود ہے وہ ایک ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہے، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، آخرت پہ ان کو یقین نہیں ہے، قیامت پہ یقین نہیں ہے، اور وہ سرکش و متکبر ہیں، وہ غرور والے بھی ہیں اور بدماش بھی ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات حق و ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سرکشوں اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں، یعنی جو قوماں پہلے گزر گئے نا ان کے جو قصے اس میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹے قصے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں، یعنی خود کا بوجھ تو اٹھائیں گے اور جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں لوگ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا، دھوکہ دیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ اعلان جو بھی بنائے تھے اس کو فاؤنڈیشن سے اکھاڑ کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ، تو ان پر چھت گر پڑی، فاؤنڈیشن سے اکھاڑا تو چھتاں گر گئے ان کے اوپر، اور ان پر اس طرف سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہ تھا، کبھی سوچے بھی نہیں تھے، وہ اس جگہ سے عذاب آ گیا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا، یعنی ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ارشاد فرمائے گا
میرے وہ شریک کہاں ہیں جو میرے ساتھ تم لوگ شریک کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے مومنوں سے جھگڑتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی اور بربادی ہے۔ کافروں پہ ضلالت آج ان کی بربادی ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حال میں نکالا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہوں، یعنی برائی میں چل رہے تھے، ویسے ٹائم پہ جو نا ان کی روحیں نکالی گئی، فرشتے نکالے کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، تو وہ روز قیامت اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں گے، یعنی قیامت کے دن بولیں گے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما بردار بنیں گے، ہم آپ کے اس باتوں کا اظہار کریں گے، اور کہیں گے ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے۔ پرہیزگار لوگوں، نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اتاری ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔